اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناصحہ ابراہیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج الحمدللہ 20 رمضان المبارک یعنی فتح مکہ کا دن ہے۔ چلیے آئیے جانتے ہیں رمضان المبارک 8 ہجری کی تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان ہے اور سیرت مقدسہ کا وہ سنہرا باب ہے کہ جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب قیامت تک مسرتوں کا آفتاب بنا رہے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تاریخ سے 8 سال قبل انتہائی رنجیدگی کے عالم میں اپنے یار غار کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی میں مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ اللہ اکبر کہ مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھرانہ یعنی کہ خدا کا جو مقدس گھر خانہ کعبہ ہر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ فتح مکہ کے باب کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ہجرت سے لے کر واپس آنے تک کا جو مکمل پس منظر ہے ناظرین بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہجرت مدینہ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ جانے کی اجازت عطا فرمائی اور بعد میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ مدنی حیات طیبات ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو 11 سال شرف قیام بخشا اور ان سالوں میں پیش آنے والے مختلف اہم مقامات یعنی کہ واقعات کا مختصر تذکرہ ملاحظہ فرمائیں۔ پہلا سال مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا اور اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا سال قبلے کو تبدیل ہوا یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف نماز ادا فرمائی اور بیت المقدس کی جو ہے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے اور نماز عیدین اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا حضرت علی کے ساتھ جو ہے نکاح ہوا اور تیسرا سال جو ہے کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا اور ایک قول کے مطابق شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ صلاۃ الخوف یعنی چوتھا سال آیا تو صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا کہ حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جحش سے نکاح ہوا اور نماز قصر اور پردے کا حکم نازل فرمایا۔ پانچواں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق واقع ہوئے۔ چھٹا سال ناظرین صلح حدیبیہ اور بیعۃ رضوان واقع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اسی سال آپ پر جادو کیا گیا تو اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی۔ ساتواں سال غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقاع واقع ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا اور اسی سال حضرت علی المرتضیٰ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج کے واپس پلٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ آپ 8ویں سال ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔
ग़ज़वा हुनैन वाक़ हुआ और मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ, जो कि हमारे मौज़ू का अहम हिस्सा है और इसी को ही बयान करने की मैं कोशिश करूँगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासतो ऐलाने नबूवत के साथ ही मक्का मुकर्रमा के वो लोग जो आपको सादिक व अमीन, शरीफ, मोहतरम, काबिल फ़ख्र और इज़्ज़त व करामत के हर लक़ब का अहल जानते थे, फ़ौरन आपके ख़िलाफ़ हो गए। उन्हें दीन इस्लाम के पैगाम पर अमल पैदा होने में अपनी सरदारियाँ खो जाने का डर लाहक हुआ कि उन्हें ये मालूम ना था कि अगर आज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कह दें तो 14 सदियाँ तो क्या क़यामत तक सहाबी रसूल करार जाँ के अजीम लक़ब से जाने जाएंगे कि हर कलमाए गो उन्हें रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहकर याद करेगा। वकुल्लन वअदल्लाहु अल हुस्ना की खुशखबरी नसीब होगी कि बहरहाल ये इन नसीब में यही ना था और जिनके मुक़द्दर में था उन्होंने लब्बैक कहा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालिफत करने वालों के हाथों तरह तरह की अज़ियतें उठाईं, लेकिन सब्र व इस्तिक़ामत का दामन थामे रखा कि जब कुफ़ार मक्का का ज़ुल्म व सितम सारी हदें पार कर गया तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी और वो मुसलमान मक्का कर गए ताकि आज़ादी से अल्लाह ताला की इबादत कर सके। यही वजह थी कि जब कुफ़ार मक्का का जुल्म हद से बढ़ गया और मुसलमानों का मक्का में अपना रहना दुश्वार हो गया और कुफ़ार ने मुसलमानों के लिए मक्के की सरजमीन तंग भी कर दी और गरम भी कर दी और आज़ादी के साथ इबादत करने में भी दुश्वारियों का सामना रहा, तो फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि तमाम मुसलमान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के से मदीना रवाना हो गए। जुल्म की दास्तान ना कम थी और ना ही मुख्तसर, लेकिन तरह तरह से मजालिम ढा गए। लेकिन अफसोस कि कुफ़ार मक्का फिर भी बाज ना आए और मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा में भी अजियत देने के दर पे रहे। इन्हीं कारस्तानियों की सबब ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा खंदक और कई सराया वक़ू हुआ। वक्त गुजरते गुजरते हिजरत का छठा साल भी आ गया। अल्लाहु अकबर। मुसलमान मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए बेकरार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम की हमराही में उम्रा अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा की जानिब रवाना हुए तो कुफ़ारे मक्का ने फिर जफाकारी से काम लिया और पुरअमन मुसलमानों को मक्के में दाखिल होने से मना कर दिया। बिलाखिर तवील मुज़ाकरात के बाद एक मुआहिदा तय पाया जिसे सुलह हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। ज़ाहिरी तौर पर इस मुआहिदे की अक्सर शराइत मुसलमानों के हक़ में बहुत सख्त थीं, लेकिन अल्लाह ताला के कामों में हिकमत है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब शराइत मंजूर फरमा ली। और इन शराइत में ये भी था कि फ़रीक़ैन 10 साल तक जंग मौकूफ़ रखेंगे। इसके साथ साथ मुआहिदे में ये बात भी तय पाई कि अरब के दीगर कबाइल को ये इख्तियार होगा कि वो दोनों फ़रीक़ों के से जिसके साथ चाहें बाहमी इमदाद का मुआहिदा कर लें। अल्लाह के अरब के दो कबीले क़ज़ा और बनु बकर आपस में दुश्मन थे और इनमें बहुत अरसे से लड़ाइयाँ जारी थीं कि सुलह हुदैबिया के बाद कबीला क़ज़ा मुसलमानों का दोस्त बन गया और बनु बकर के 3 कबीले ने कुरैश के साथ इत्तेहाद कर लिया। अब चूँकि सुलह के मुआहिदे की वजह मुसलमानों की तरफ से हमले का कोई इम्कान नहीं था, इसीलिए बनु बकर की एक शाख बनु नुफ़ाशा ने मौका गनीमत जानते हुए कुफ़ार कुरैश के साथ मिलकर बनु क़ज़ा पर अचानक हमला कर दिया। ये वाज़ेह तौर पर सुलह हुदैबिया के मुआहिदे की खिलाफ वर्जी थी कि जिसमें बनु क़ज़ा को काफ़ी जानी नुकसान उठाना पड़ा। इस वाक़े की खबर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आपने कुरैश की तरफ पैगाम भेजा कि 3 शर्तों में से कोई एक शर्त कबूल कर लें। नाज़रीन, वो 3 शर्तें
یہ ہیں کہ قضا کے مقتولین کا خون بہا بہانا کے فصل کا بدلہ دے، یعنی ان کے ناظرین وہ 3 شرطیں یہ ہیں کہ قضا کے مقتولین کا خون بہا تو ان کے قتل کا بدلہ دیں، بنو نفاشہ کی حمایت سے دست بردار ہو جائیں اور اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ اللہ اللہ، قرطہ بن عمر نے قریش کا نمائندہ بن کر کہا، ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے۔ یہ سب سننے کے بعد ہی ہو سکتا ہے کہ ایک سوال ذہن میں آئے کہ جب حدیبیہ کی صلح نامہ میں یہ تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک فریقین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی، تو پھر آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ صلح نامہ کے فقط 2 سال بعد ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پیش آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم لشکر کے ساتھ فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے؟ تو امید کرتی ہوں کہ سوال سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سبب کفار مکہ کی عہد شکنی اور صلح حدیبیہ نامہ سے غداری ہے۔ تو پیچھے جو آپ سن آئے کہ یہ جو 3 شرائط ہیں جو کی گئی تھی، ان میں سے آخری کو چنا گیا، تو یہی وجہ تھی کہ معاہدہ توڑنا پڑا۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے کہ مکہ شریف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت بھرا فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے امان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مقدسہ کو بتوں سے پاک فرما کر کعبہ شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا کہ بولو تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں نے تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے، اخ کریم و ابن اخ کریم، کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور یوں فرمایا کہ ترجمہ ہے کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، چاہو تم آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یہ اعلان سن کر کفار چوک در چوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس عام معافی کا کفار کے دلوں پر بہت اچھا اثر پڑا اور وہ آ کر آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ فتح مکہ کے روز 2,000 افراد ایمان لائے تھے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب فاتح مکہ کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی بالآخر باخلاق بنائے اور دنیا و آخرت میں اس خلق عظیم والے آقا کا سایہ رحمت فرمائے، آمین۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب فاتح مکہ کے حسن اخلاق کے صدقے ہمیں بھی با اخلاق بنائے اور دنیا و آخرت میں اس خلق عظیم والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ رحمت عطا فرمائے۔ مکہ کے واقعات، اللہ اکبر، کہ حضرت سفیان اور ان کے ساتھیوں کا قبول اسلام کا واقعہ، کہ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مقام مرز زہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد کو اپنا الگ الگ چولہا روشن کریں، مجاہد اپنا الگ الگ چولہا روشن کریں کہ ادھر حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مرز زہران آ پہنچے اور دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ جل رہی ہے۔ یہاں پر انہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت گویا پکار کر کہہ رہی تھی کہ ڈرو نہیں،
یہ دنیا کے سلاطین نہیں بلکہ رحمت للعالمین کا دربار کرم ہے۔ حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھی کلمہ پڑھ کر آغوش اسلام میں آ گئے۔ قریش کے سردار حضرت سہیل کے ایمان لانے کا واقعہ، حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران قریش میں سے تھے کہ پہلے اس خوف سے اپنے گھر میں بند ہو گئے تھے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، چونکہ حالت کفر میں انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے جو مسلمان تھے ان کے ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امان کا پیغام بھیجا تو آقا نے انہیں امان عطا فرما دی اور اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ قریش کے سردار عبداللہ بن سعد کے ایمان لانے کا واقعہ، کہ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی اسرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی قریش کے سرداروں میں سے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان کے رضاعی بھائی تھے۔ یہ پہلے اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اس لیے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جہاں ملے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان انہیں لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے امان طلب کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امان عطا فرمائی اور بیعت اسلام لے لی۔ یوں یہ بھی مسلمان ہو گئے اور ایسے زبردست مسلمان ہوئے کہ پھر کوئی ایسی بات ان سے سرزد نہیں ہوئی جو ان کے دین کو داغدار کر دے۔ اہم شخصیات کے نام جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، اللہ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ، ان کے والد محترم حضرت سیدنا ابو سفیان سمیت کئی شخصیات فتح مکہ کے موقع پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی کہ جن میں سے کچھ نام یہ ہیں کہ حضرت ابو فحاقہ، حضرت حکیم ابن حزام، حضرت جبیر ابن معطم، حضرت عبد الرحمن ابن سمرہ، حضرت عتاب بن اسید، حضرت عتاب بن سلیم اور حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ کی سرزمین میں داخل ہونے کا واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم و کرم دیکھیے کہ آپ نے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی جو پہلا حکم جاری فرمایا، اس کے ہر لفظ میں رحمتوں کے سمندر موجیں مار رہے تھے کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے تو اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے کہ سیاہ رنگ کا امامہ سر اقدس سے برکتیں لے رہا تھا کہ چاروں طرف مسلح لشکر حاضر تھا، لیکن اس قدر جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ سر جھکائے سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے کہ حلم و برادری کا مظاہرہ۔ ناظرین، فخر و غرور شیطان کی طرف سے جو شخص اس آفت مبتلا ہو تائید الہی سے محروم رہتا ہے۔ آج اگر کوئی معاشرے میں کسی حد تک مقام حاصل کر لے تو وہ اپنی کم ظرفی کی سبب اپنی زبان اور طرز عمل سے بڑائی جتانے پر اترتا ہے اور اس کے دل سے عفو درگزر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ بندے کو اس موقع پر عاجزی ہی کرنی چاہیے کہ معاشرے میں اسے اچھی نگاہ سے دیکھا جانا اللہ کا فضل ہے اور شکر کا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حرم الہی میں داخل ہوئے کہ کعبے کو بتوں کی گندگی سے پاک کیا اور نماز ادا فرمائی، پھر باہر تشریف لے آئے تو مسلمانوں کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کا مجمع بھی موجود تھا کہ شہنشاہ کونین نے اس ہزاروں کے مجمع میں ایک نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ سرداران قریش سر جھکائے لرزاں و ترساں کھڑے ہیں کہ مجرموں کی حراست کا منظر۔ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ العظم رحمۃ اللہ علیہ اس کی منظر کشی کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ان ظالموں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھائے تھے،
وہ لوگ بھی تھے جو آپ پر پتھروں کی بارش اور کر چکے تھے، وہ بے رحم تھے، اور جنہوں نے دندان مبارک کو شہید کر ڈالا تھا۔ وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ وہ ظلم و ستم ڈھانے والے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا۔ وہ آپ کے خون کے بھی پیاسے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے اس مجمع میں موجود تھے۔ آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں کھڑے کانپ رہے تھے۔ اب وہ درگزر اور نظر رحمت کا منظر کہ اللہ اس عالم میں شہنشاہ رسالت کی نظر رحمت ان جفاکاروں کی طرف متوجہ ہوئی، اور ایک سوال پوچھا جس نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ فرمایا کہ اے گروہ قریش، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے امیدوں میں ڈوبے لہجے میں عرض کی، نظنُ خیراً، ہم حضور سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ آپ کریم ہیں، آپ کریم نبی ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو قدرت عطا فرمائی۔ میں آج تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی تھی۔ آج میری طرف سے کوئی گرفت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے کہ جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اب وہ درگزر کا جو بے مثال مظاہرہ رحمت عالم نے فرمایا، انسانی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی، قاصر ہے۔ کفار مکہ کی ندامت اور غلامی کا منظر، اللہ اکبر! کہ کفار مکہ اس شان رحمت کو دیکھ کر جوق در جوق بڑھ کر حضور نور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ وہ تلواریں جو کل تک اسلام کی مخالفت میں برس سر پیکار تھیں، اب وہ اسلام کی عظمت کا ڈنکا بجانے کے لیے چمکنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ یہ رویہ حلم و بردباری کی عمدہ مثال تھا کہ آپ کا یہی طریقہ کار ان کی ہدایت کا باعث بنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو کمال انسانیت کا آئینہ دار نہ ہو۔ معاشرے کی تعمیر و تکمیل میں جہاں اور بہت سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، وہیں ایک اہم اور ضروری چیز علم و بردباری بھی ہے۔ فتح مکہ شاہد ہے کہ قبول اسلام سے پہلے جب حضرت اکرمہ بن ابو جہل اپنی زوجہ کی معیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تھا کہ اکرمہ تمہارے پاس آنے والا ہے، تم اس کے باپ کو برا نہ کہنا، کیونکہ مرے ہوئے کو اگر برا کہا جائے تو اس کے زندہ رشتہ داروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ چنانچہ ان کے آنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرجوش استقبال کرتے ہوئے فرمایا، مرحباً بالراکب المہاجر، کہ مہاجر سوار کو خوش آمدید۔ اس کے بعد وہ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر اسلام قبول کرنے کی سعادت پائی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک عبد اللہ ورسولہ۔ اس وقت سر شرم ساری کے ساتھ جھکا کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ سے زیادہ کریم اور وفادار، آپ سب سے زیادہ کریم اور وفادار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ نرمی، عفو و درگزر اور بردباری کا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔